السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الجن، آیت نمبر 1 سے 17 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سورۃ جن کا تعارف، الجن اس سورت کا نام بھی ہے، الجن اس سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جنوں کے قرآن سن کر ایمان لانے کے واقعے کو بیان کر کے کفار مکہ کو شرم دلائی گئی ہے کہ دیکھو اتنی مدت تک قرآن مجید سننے کے باوجود تم پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور نہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکے، جبکہ یہ اتنی اعلیٰ مؤثر اور عظمت والی کتاب ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اسے سنتے ہی ایمان قبول کر لیا اور ہمیشہ کے لیے شرک چھوڑنے کا اعلان کر دیا، حالانکہ جنات کی سرکشی مشہور و معروف ہے۔ سورۃ جن مکی ہے، اس میں 2 رکوع، 28 آیتیں اور 286 کلمات اور 1126 حروف ہیں۔ اس سورت میں لفظ الجن 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ربانی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار روانہ ہوئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب شیطانوں کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے یعنی شہاب ثاقب پھینکے جاتے تھے، تو شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے اور جب بھی ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس وجہ کو، اس سبب کو معلوم کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا باعث بنا ہے۔ یہی وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے کچھ شیاطین تہامہ کی طرف گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار جاتے ہوئے نخلا کے مقام میں اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب جنہوں نے قرآن مجید سنا تو غور سے اس کی طرف اپنے کان لگا دیے اور اس سے متاثر ہو کر کہنے لگے ہذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو تمہیں آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جنوں کی یہ جماعت جو تھی اپنی قوم کی طرف گئی، واپس آئی اور کہا کہ اے ہماری قوم، بلا شبہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، اللہ اکبر، جو رائے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔
ہم نے بلا شبہ عجیب قرآن سنا ہے جو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہرگز نہیں ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن نازل فرمائی اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی، یعنی وحی کے ذریعے جنوں کی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ صحیح البخاری۔ یعنی جنہوں نے اپنی قوم سے بیان کیا کہ انہوں نے ایسا شاندار کلام سنا ہے جو فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیریں بیانی، پند و نصائح اور علم و مضامین کے اعتبار سے نہایت ہی تعجب انگیز ہے۔ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور طالب خیر کو نیکی اور تقوی کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہم اسے سنتے ہی فوراً اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ اب ہم اس کی تعلیم و ہدایت کے مطابق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ یہ بیان گزر چکا ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ بیان ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا، جس سے وہ بہت ہی متاثر ہوئے اور ایمان بھی لے آئے۔ اس وقت جنوں کا قرآن سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کا قرآن سننا معلوم نہیں تھا، بلکہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ سورۃ الاعراف۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نہ اپنی جان کے کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا، مگر جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کرتا، مجھے بھلائی ہی بھلائی پہنچتی اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری دینے والا ہوں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور ایمان نہیں لاتے میں ان کو ڈرانے والا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے والی بات کو جانتے تھے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ سورۃ النمل۔ تو معلوم ہوا اس آیت سے اور اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ جب ہمارے پیارے نبی غیب نہیں جانتے تھے تو آج کل کے پیر، فقیر، مرید اور بزرگان دین کیسے غیب جان سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم کو اس عقیدے سے محفوظ رکھے۔ غیب اللہ کے سوا غیب کی باتیں، چھپی ہوئی باتیں کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔
اور یہ کہ ہمارے رب کی شان جو ہے بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے نہ اولاد بنائی ہے، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کے بارے میں ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی کوئی اولاد یا بیوی ہو، اور حقیقت میں اللہ کی طرف ایسی باتیں وہ لوگ منسوب کرتے ہیں جو بے وقوف، بے عقل، احمق، جھوٹ بولنے والے، باطل عقیدہ رکھنے والے اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ گویا جنہوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے، جنہوں نے بیوی اور اولاد جیسی کمزوریوں سے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ جنات نے کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ انسان اور جن کم از کم اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں باندھ سکتے، اس لیے ہم نے ان کی یہ بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک ہیں، یعنی ان کے بڑے، ان کے سردار یہی کہا کرتے تھے، اور چھوٹے کہتے ہیں جو ایمان لائے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک ہیں اور اس کی اولاد اور بیوی بھی ہے۔ لیکن قرآن جب ہم نے سنا تو قرآن کو سن کر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ جھوٹے تھے، جو ہمارے بڑے ہیں اور جو بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان عیوب سے پاک ہے۔ یعنی قرآن سن کر یہ حقیقت ہم پر واضح ہوئی اور ہمیں اپنے پیش روؤں کی اندھی تقلید سے نجات ملی، اپنے بڑوں کی اندھی تقلید سے نجات ملی۔ عرب میں بہت جہالت پھیلی ہوئی تھی، لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیازیں دیتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور جب کسی قافلے کا کسی خوفناک وادی سے گزر یا اس میں پڑاؤ ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس علاقے کے جنوں کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور جب کسی قافلے کا کسی خوفناک وادی سے گزر یا اس میں پڑاؤ ہوتا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اس علاقے کے جنوں کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ وہ اپنے ماتحت جنوں سے ہماری حفاظت کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جن انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن جب جنات نے دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اور زیادہ ڈرانا شروع کر دیا۔ فرمایا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان کو سرکشی میں بڑھایا، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنہوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا پایا، اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سنگن لینے کو بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ، ایک شہاب اپنی گھات میں پاتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ۔ مسلمان جنہوں نے اپنی قوم کو کافر انسانوں کے متعلق بتایا، مسلمان جنہوں نے اپنی قوم کو کافر انسانوں کے متعلق بتایا کہ شرک کے علاوہ ان کا عقیدہ تمہاری طرح یہ بھی تھا۔ جب اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ شرک کے علاوہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قیامت کے دن ہرگز قبر سے نہیں اٹھائے گا، یا آئندہ کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا، جو رسول پہلے آ چکے سو آ چکے۔ لیکن اب قرآن سن کر ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رسول بھیجا ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم سب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس پر ان جنہوں نے کہا کہ ہم اس چیز پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا
मुलिअत हरसन शदीदन व शुहबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले जिन्नात आसमान से चोरी छुपे फरिश्तों की बातें सुनते थे, फिर आकर नजूमियों को खबर देते थे जिसमें वो अपनी तरफ से 100 झूठ मिला दिया करते थे। जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नल मलाइकता तंजिलु फिल अनान व हुवा अस्सहाब फतज़कुरुल अम्र क़ुदिया फिस समा फतज़कुरुल अम्र क़ुदिया फिस समा फतस्तरिक़ु शयातीनु अस्समअ फतस्मअहु फतुहीहि इलल कुहान फयकज़िबून मअहा मिअत कज़बा मिन इंदि अनफुसिहिम फयकज़िबून मअहा मिअत कज़बतिन मिन इंदि अनफुसिहिम। बिलाशुबा फरिश्ते अनान में उतरते हैं और अनान से मुराद बादल हैं। यहाँ फरिश्ते इन कामों का जिक्र करते हैं जिनका फैसला अल्लाह ताला आसमानों में कर चुका होता है, और यहीं से शयातीन जो हैं वो चोरी छुपे कुछ बातें उड़ा लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर काहिनों, नजूमियों, गैब दानी का दावा करने वालों को इसकी खबर कर देते हैं, और ये काहिन 100 झूठ अपनी तरफ से मिलाकर इसे बयान करते हैं। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा और कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो आसमानों पर जबरदस्त पहरेदार बिठा दिए गए। अब जब जिन आसमानी बातें सुनने के लिए ऊपर गए तो देखा कि बहुत सख्त पहरे लगे हुए हैं जो किसी शैतान को गैब की खबर सुनने नहीं देते, और जो शैतान इस नियत से ऊपर जाता है, शोला, आग का शोला उसकी ताक में होता है और टूट कर उस पर गिर पड़ता है, जिससे वो शैतान जो है जलकर राख हो जाता है। आयात मुबारका की हिकमत और तकाजे जिन भी इंसानों की तरह शरीयत मोहम्मदिया की पाबंद मखलूक है, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन इंसान को देखते हैं मगर इंसान उनको नहीं देख सकता, जिन जमीन ही पर रहते हैं अलबत्ता फिजाओं में उड़ने की ताकत भी रखते हैं। नंबर 3, जिनों को इंसानों पर किसी किस्म का कोई गलबा नहीं दिया गया, बस वो वसवसे और ख्यालात पैदा करके गुमराह करते हैं। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों और इंसानों दोनों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजे गए हैं, इसलिए जिन्होंने आपसे कुरान मजीद सुना तो वो सच्चे दिल से ईमान ले आए। अल्लाह तबारक व तआला की शान इससे बहुत बुलंद है कि उसकी कोई औलाद या बीवी हो, जैसा कि बेवकूफ़ मुशरिक कहते हैं। नंबर 6, इंसानों में से बाज लोग जिनों को अल्लाह ताला का शरीक ठहराया करते थे, और जब सफ़र पर कहीं जाते थे तो जिस वादी में वो क़याम करते थे वहाँ जिनों के सरदार से पनाह तलब करते थे, चुनाचे जिनों ने उन्हें और ज़्यादा डराना शुरू कर दिया। नंबर 7, आदमी को न जिनों से डरना चाहिए और न उनकी पनाह मांगनी चाहिए और न किसी गैरुल्लाह की दुहाई देनी चाहिए, क्योंकि ये शिरक है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही से पनाह मांगनी चाहिए। नंबर 8, किसी भी चीज़ के शर से पनाह मांगने के लिए कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा नज़ला अहदुकुम मंजिलन फलियकुल अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ फ़इन्नहु ला यदुर्रुहु शैउन हत्ता यरतहिल मिन। जो शख्स किसी जगह पर उतरे, यानी किसी जगह भी जाए, किसी मकान में, किसी जंगल में, किसी भी जगह में, कोई इस्तराहा में, कहीं पर भी जाए तो ये अल्फाज कहे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात के साथ उसकी मखलूक के शर से पनाह चाहता हूँ। उसे जब वो ये पढ़ लेगा तो उसको वहाँ पर उस जगह पर रवाना होने तक, वहाँ से रवाना होने तक कोई चीज़ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और कुरान उतरने से पहले जिन आसमानी बातें सुन लेते थे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और कुरान मजीद नाजिल हुआ तो आसमान पर पहरे का निज़ाम पहले से बहुत सख्त हो गया, जिससे उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, और यही परेशानी सुभान अल्लाह उनके इस्लाम कबूल करने का बाइस बन गई। अल्लाहु अकबर। आगे इरशाद रब्बानी है, व अन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्दि अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा।
جب جنہوں نے آسمان پر سخت حفاظتی انتظامات اور پہرے دیکھے اور انگاروں کی بارش کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو سمجھ لیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو زمین میں کسی قوم پر اچانک عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور خبروں پر پہرا لگ گیا ہے تاکہ اس قوم کو وقت سے پہلے اطلاع نہ ہو جائے، اور نمبر دو، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول جو ہے، کوئی نبی مبعوث فرما دیا ہے جس کی طرف بھیجی جانے والی وحی کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ شیاطین اس میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکیں اور نہ پہلے معلوم کر سکیں کہ نبی کی طرف کیا وحی کی جا رہی ہے۔ اب ہمیں معلوم نہیں ان دو باتوں میں سے کون سی بات واقع ہوئی ہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جن کہتے ہیں اب ہمیں معلوم نہیں کہ ان دو باتوں میں سے کون سی بات واقع ہوئی ہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ اس تلاش کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ ان دو باتوں میں سے کون سی بات جو ہے وہ حق ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ آسمانی تبدیلی اسی رسول کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کے ساتھ عذاب کا نہیں بلکہ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں یعنی مذاہب پر تھے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کہیں بھاگ کر ہی عاجز کر سکتے ہیں، بھاگ کر ہی جا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ظلم کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، جنوں میں نیک اور بد ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ان میں صحیح عقائد، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے لوگ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے برعکس بھی ہیں، ان میں توحید پرست بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، سنت کے تابعدار بھی ہیں اور بدعتی بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں اور بد اخلاق بھی ہیں۔ ایسے بھی تھے جو آسمان سے چوری چھپے خبریں سنتے تھے، اور وہ بھی تھے جو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اصل میں مومن جنوں کا اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات کہنا کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے سب راہ راست پر نہیں ہیں، بلکہ ہم میں بھی برے لوگ موجود ہیں جنہیں حق بات سمجھانا اور دین کی تبلیغ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ مشرق قومیں جنوں کو الہی اختیارات کا مالک سمجھتی تھیں، مشرق قومیں جو تھیں وہ جنوں کے اللہ کے اختیارات کا مالک سمجھتی تھیں، انہیں غیب دان جانتی ہیں، مگر جن خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں پکڑنا چاہے تو نہ ہم زمین میں کہیں چھپ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کہیں بھاگ کر جا سکتے ہیں اور نہ ہوا میں اڑ کر جا سکتے ہیں۔ غرض کسی صورت میں بھی یہ اقرار کر رہے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ہم اس اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے بالکل بے بس ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ہدایت کی بات سنی اور فوراً ہی ایمان لے آئے۔ فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی، پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، لیکن جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا پائے گا۔
فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، مومن جنہوں نے اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جس عظیم ذات سے تم نہ بھاگ سکتے ہو، نہ چھپ سکتے ہو، نہ اڑ سکتے ہو، تو اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ ایسا مہربان ہے، وہ اللہ ایسا مہربان ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اسے نہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں کوئی کمی کر دی جائے گی، اور نہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اس کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا یا کسی دوسرے کے جرم کو اس کے سر پر تھوپ دیا جائے گا۔ غرض وہ نقصان، تکلیف اور ذلت و رسوائی سب سے محفوظ و معمون رہے گا اسلام لانے کے بعد۔ اے ہماری قوم، اب جن نصیحت کر رہے ہیں اپنی قوم کو، اے ہماری قوم، حقیقت حال تو یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے اور ہدایت سننے کے بعد بھی ہم میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک وہ جنہوں نے اللہ کا پیغام سن کر اس کو قبول کیا اور اس کے احکام کے سامنے گردن جھکا دی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ سیدھی راہ پر چلیں۔ نمبر دوسرا گروہ حق کا انکار کرنے والے اور سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے گمراہوں کا ہے، جو اپنے پروردگار کے احکام کو جھٹلاتا اور راہ حق سے منہ پھیرتا ہے۔ انہی لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہاں پر ایک شبے کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث صحیح کی روح سے جن خود آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، پھر وہ جہنم کا ایندھن کیسے بنیں گے، اور جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ یعنی آگ کو کیا تکلیف دے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً انسان مٹی سے بنا ہے، مگر مٹی کا ڈھیرا مارنے سے اسے ضرور تکلیف ہوتی ہے۔ ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے، سورۃ الانبیاء، مگر یہی پانی اس کو غرق بھی کر دیتا ہے۔ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، مگر یہی پانی آگ سے بنے ہوئے جنوں کے لیے نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگ سے پیدا کیے جانے کے باوجود جنوں کی ایک الگ شکل و صورت ہے۔ بے شک جن جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن جنوں کی ایک الگ شکل و صورت ہے جو آگ سے متاثر ہوتی ہے۔ جس طرح گوشت پوست کا انسان مٹی سے پیدا ہونے کے باوجود مٹی سے الگ شکل و صورت رکھتا ہے اور مٹی سے متاثر ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ قریش مکہ یا تمام بنی آدم اور جن سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو ہم انہیں وافر پانی پلائیں گے۔ وافر پانی سے مراد وافر رزق ہے، کیونکہ زمین سے حاصل ہونے والی تمام برکتیں بارش ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورۃ الاعراف۔ اور اگر بستیوں والے واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین میں سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی جھٹلایا کرتے تھے۔ فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ رب العزت لوگوں کو خوب مال و دولت سے نوازتا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے کہ آیا وہ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی توحید و اطاعت پر قائم رہتے ہیں، یا بدمست ہو کر سرکشی پر اتر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑتا ہے اسے کبھی بھی چین نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایسے راستے پر چلتا ہے جہاں پریشانی اور سخت عذاب قدم بقدم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان، چین، سکون اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو چین اور سکون ملتا ہے، اور یہ مال و دولت سے کسی کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی، دولت کی، اولاد کی فراوانی ہے، لیکن ان کے دل بے چین ہیں، وہ پریشان ہیں، ہر وقت شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔
بہت ساری بہنیں کہتی ہیں میرے پاس اتنا مال ہے اور اتنی خوشی ہے، ہر چیز اللہ نے مجھے دی ہے، لیکن باجی جان ہمارے دل کو چین نہیں ہے، ہم کو سکون نہیں ہے۔ تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں اور ان کو نصیحت کرتی ہوں کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیے، قرآن کو اپنا مشعل راہ بنائیے، قرآن پر تدبر کیجیے، نمازوں کی حفاظت کیجیے اور منکر سے بچیے اور اچھے کاموں کو کیجیے اور اچھے کاموں کی اچھی باتوں کی نصیحت کیجیے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیے اور اللہ والے بن جائیے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے چین دیتا ہے اور کتنا سکون عطا فرماتا ہے۔ آیت مبارکہ کی حکمت اور تقاضے: جن غیب نہیں جانتے، بلکہ انہیں تو اس بات کی بھی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمانے والا ہے۔ نمبر 2، جنات میں بھی انسانوں کی طرح مختلف مذہب اور جماعتیں پائی جاتی ہیں، ان میں بھی نیک اور بد ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور وہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے نیکی کے راستے کھول دیتا ہے۔ مومن کی کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی اور نہ کسی دوسرے کا گناہ اس کے سر ڈال کر اسے سزا دی جاتی ہے۔ ایمان لانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس قسم کی کسی بے انصافی کا خوف نہیں ہے۔ نمبر 5، جو شخص بھی اسلامی احکام پر عمل کرے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان سے منہ پھیرے گا وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ نمبر 6، اگر لوگ اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنا شروع کر دیں تو رزق کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 7، دنیا میں ہر چیز امتحان اور آزمائش کے لیے ہے، اس کے علاوہ مصیبت کی طرح نعمت بھی ایک آزمائش ہے۔